السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعزته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا جمعه وقرآنه صلوات. سامعین گرامی، کل کی گفتگو میں عرض کیا گیا کہ قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے کہ قرآن حکیم سے متعلق جتنے امور ہیں، جتنے معاملات ہیں، اس سب کی ذمہ داری پروردگار عالم پر براہ راست عائد ہوتی ہے۔ اسی نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی نے یہ اعلان کیا کہ اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے اور اس قرآن کی قرأت کرانا، اس کو زبانوں پہ جاری کرانا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ تو جب اللہ نے ان تمام امور کو اپنے سر لے لیا، اپنی ذمہ داری قرار دے دی، تو اب دنیا میں کسی فرد بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ قرآن اگر محفوظ ہے تو ہمارے دم سے، اور قرآن کو جمع کیا ہے تو ہم نے جمع کیا ہے۔ اگر اس میں کسی اعتبار سے بھی کسی کی شمولیت ہو سکتی ہے، نزول، حفاظت، جمع، قرأت، چار کام اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں۔ ان چاروں کاموں میں اگر کسی کی شمولیت ہو سکتی ہے، کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے، یعنی اس کی حفاظت میں کوئی کردار ادا کرنا ہو یا اس کو جمع کرنے میں کوئی کردار ادا کرنا ہو، تو یہ کام صرف اللہ کا پاک رسول کر سکتا ہے، یا وہ ذات کر سکتی ہے جس کے عمل میں خطا سے پاک ہونے کی ضمانت موجود ہو۔ اس لیے کہ خدا وہ کام جو اس کے اپنے ہیں، جسے وہ اپنا فریضہ یا اپنی ذمہ داری قرار دیتا ہے، اس کام کو کبھی ایسے کے سپرد نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا ہے کہ جہاں غلطی کا امکان ہو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ موت ہم نے دی، حیات ہم نے دی، تو یہ موت لینے کا، جان لینے کا عمل کسی ایسے کے سپرد نہیں ہو سکتا کہ روح تو قبض کرنی ہو زید کی اور روح قبض کر لے بکر کی۔ اس کا معصوم ہونا، خطا سے پاک ہونا لازمی ہے۔ تو جس کام کو اللہ خود آ کے کوئی کام نہیں کرتا، کوئی نمائندہ ہی اس کا سر انجام دیتا ہے، لیکن اس نمائندے کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ قرآن کا نزول، اس نے کہا میرا کام، تو جو لے کے آئے گا پیغام خدا وہ بھی معصوم، جس کے قلب پر نازل ہوگا قرآن وہ بھی معصوم۔ تو اب اگر اس کے بعد نزول قرآن کی بات ہو، یا جمع قرآن کی بات ہو، یا قرأت قرآن کی بات ہو، تو ان سب میں اگر کسی اور کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو وہ معصوم کا ہاتھ ہو سکتا ہے، غیر معصوم کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دنیا نے چونکہ ایک مرحلے پر یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اور کتاب خدا کافی کہنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ معصوموں سے تعلق توڑ کر غیر معصوموں کا دامن تھام لیا جائے۔ قرآن کو تو معصوم کے ساتھ چھوڑا گیا تھا نا، کہ یہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے اور قیامت تک یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو جب ان کو
الگ کر لیا گیا معصوم سے، تو پھر غیر معصوم کے ہاتھ میں آ گیا نا قرآن۔ تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن ہم نے جمع کیا، ہم نے محفوظ کیا، ہم اگر نہ ہوتے تو آج دنیا میں قرآن نہ ہوتا۔ تو چونکہ میری گفتگو صرف جمع قرآن سے متعلق ہے، اس لیے قبل اس کے کہ جتنے دعوے کیے گئے ہیں جمع قرآن کے، ان دعووں پہ نظر ڈالی جائے اور حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ان کا تجزیہ کیا جائے، ان کا جائزہ لیا جائے اور کسی نتیجے پہ پہنچا جائے۔ اس سے پہلے یہ غالباً بنیادی بات ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا جمع قرآن کی کوئی ضرورت بھی ہے؟ یعنی کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت قرآن کو بکھری ہوئی حالت میں چھوڑ گئے تھے، منتشر حالت میں چھوڑ گئے تھے، یا جمع شدہ حالت میں چھوڑ گئے تھے؟ اگر جمع شدہ حالت میں چھوڑ گئے تھے تو اب اس کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ میں نے جمع کیا یا فلاں نے جمع کیا، یہ ساری بے بنیاد باتیں ہوں گی۔ تو پہلے یہی کیوں نہ دیکھ لیا جائے کہ عہد رسالت میں، حیات رسالت میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کیا قرآن جمع ہو چکا تھا یا ابھی جمع ہونا باقی تھا؟ اگر باقی تھا تب دوسروں کے دعوے دیکھیں گے، لیکن اگر جمع ہو چکا تھا تو پھر تو کسی دعوے کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ اچھا، تو آئیے ایک لمحے کے لیے پہلے یہ طے کر لیں کہ جمع ہونے کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید زبان رسالت سے جاری ہونے والے الفاظ ہیں۔ حضور نے ہم تک کچھ لفظ پہنچائے اور بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی زبان سے، جس زبان سے رسول اللہ کا کلام ہم تک پہنچا رہے تھے، اسی زبان سے حضور کچھ اور باتیں بھی کرتے تھے، دنیا کے مختلف مسائل پیش ہوتے تھے، اس کا حل بتاتے تھے، قرآن مجید کی آیات کی تشریح و توضیح بتاتے تھے، اللہ کے اور بھی منشا اور اللہ کے جو تقاضے اس نے اپنی مخلوق سے کیے ہیں ان کی تفصیلات بتاتے تھے، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، یہ قاعدے قانون بھی حضور فرماتے تھے۔ جو کچھ بھی حضور فرماتے تھے وہ سب قول رسول۔ اسی قول میں سے کچھ قول ہیں کہ جس کے لیے حضور فرماتے تھے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ یہی صورت ہے نا۔ اب یہ بکھرا ہوا کلام جو زبان سے ادا ہو رہا ہے، یہ کب تک کلام ہے اور کب جمع شدہ صورت ہے؟ جب تک لفظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں، سماعتوں سے ٹکرا رہے ہیں، حافظے میں محفوظ ہو رہے ہیں، تب تک یہ قول ہے، تب تک یہ کلام ہے۔ لیکن اس کلام کو کسی خاص ترتیب سے، کسی قاعدے سے جمع کر ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا جائے اور اس کو تحریری شکل دے دی جائے تو اب یہ تحریر قول نہیں رہے گا، کتاب بن جائے گی۔ یعنی اقوال کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قول کتاب بن جائے تو پھر جمع ہے، اور جب تک کتاب نہ بنے اس وقت تک وہ منتشر اقوال ہیں۔ یہی صورت ہوگی نا جمع کرنے کی۔ کسی خاص ترتیب سے جب کہی ہوئی باتوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ مرتب صورت، یہ منظم صورت، یہ تحریر شدہ صورت، اسی تحریر کو کتاب کہہ لیجئے اور یہی جمع شدہ صورت ہے۔ یعنی قول جب تک قول ہے، جب تک ذہنوں اور حافظوں میں رہے اس وقت تک وہ جمع نہیں ہوتا۔ جمع کب ہوتا ہے؟ جب وہ کتاب کی صورت اختیار کر لے۔ اب جناب والا، کتنی عجیب بات ہے، آج کے دور میں تو ہمیں یہ بات عجیب نہیں لگتی، ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے، ایک سے زیادہ نسخے ہر گھر میں ہیں، اور الگ الگ سپارے بھی ہیں، اور مجموعی طور پر حمائل شریف بھی ہے، اور ضخیم جلی حروف میں لکھے ہوئے بھی قرآن موجود ہیں۔ جیسے جتنے گھر میں افراد ہیں اسی حساب سے قرآن مجید موجود ہے۔ ہر بیٹی کو جہیز کے اندر قرآن ضرور دیا جائے
طالب علم کامیاب ہو تو اس کے لیے انعام کے طور پر قرآن مجید دیا جائے، آمین کی رسم ہو تب قرآن مجید دیا جائے۔ غرض ہر گھر میں قرآن پاک موجود ہے۔ تو آج تو ہمارے لیے قرآن جمع شدہ حالت میں اتنی کثرت سے موجود ہے کہ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ کبھی یہ منتشر حالت میں بھی رہا ہوگا۔ نہیں آتی نا بات ذہن میں، ہم سوچتے ہی نہیں کہ اس کا کتاب بننا کتنا اہم معاملہ ہے اور کتنی غیر معمولی صورت ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مکے میں وہ لوگ جو لکھ اور پڑھ سکتے ہیں ان کی کل تعداد 17 تھی۔ 10 اور 7 17 آدمی کل ایسے تھے پورے مکے میں جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ اور مدینے میں حالت اس سے بھی زیادہ گئی گزری تھی، وہاں کل تعداد 13 افراد کی تھی، یعنی کل 30 آدمی تھے پورے حجاز میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور یہ لکھنا پڑھنا بھی کیا تھا کہ کوئی لین دین ہوا، حساب کتاب ہوا تو وہ حساب لکھ لیا، رقمیں لکھ لیں، کوئی لین دین ہوا تو معاہدہ لکھ لیا، شرائط لکھ دیں کہ کن شرائط کے تحت یہ چیز دی جا رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ پورے عرب میں یا کم از کم حجاز میں کہیں کسی کتاب کا وجود ہی نہیں تھا۔ آج تو آپ کے ہر گھر میں 2-4 کتابیں قصے کہانیوں کی صحیح، رسالوں کی صورت میں صحیح مل جاتی ہیں۔ اس وقت پورے عرب، پورے حجاز میں جہاں اسلام نے اپنی ابتدا کی ہے، اس پورے علاقے میں کتاب نام کی کوئی شے تھی ہی نہیں۔ جب کتاب موجود ہی نہیں تھی، چیزوں کو تحریر کی شکل میں رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ رواج کیا تھا؟ شاعر نے بڑا عمدہ قصیدہ پڑھا، فوراً جیسے قصیدہ پڑھ کے فارغ ہوا، معلوم ہوا کہ مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کسی کو اس کی ابتدا پوری طرح یاد ہو گئی، کسی کو اس کا وسط یاد ہو گیا، کسی کو انتہا یاد ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے جب ایک دوسرے کے سامنے دہرایا تو 20-25 آدمی ایسے ہو گئے کہ جن کو پورا قصیدہ زبانی یاد ہو گیا، اب جگہ جگہ سنا رہے ہیں صرف حافظے کے بلبوتے پر۔ تو کسی کلام کا دوسروں تک منتقل کرنے کا ذریعہ حافظہ تھا، زبان سے ادا ہوا، حافظے میں محفوظ ہوا، پھر زبان سے ادا ہو گیا۔ بس یہ تسلسل تھا بات کے آگے چلانے کا، زبان، حافظہ، زمان، سماعتیں، حافظہ اور پھر زبان، اس قاعدے سے کلام پھیلتا تھا۔ ایسی صورت میں جب تحریر کے طور پر ابلاغ کا کوئی نظام ہی نہیں تھا، کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا جس میں تحریر بیچ میں آتی ہو، تو وہاں پر کتاب کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید نے پہلے دن سے، اپنے نزول کی ابتدا سے اپنا تعارف قول کے طور پہ نہیں کرایا، کلام کے طور پہ نہیں کرایا، جب تعارف کرایا کتاب کی حیثیت سے کرایا۔ ذرا سوچئے، پہلی آیتیں آ رہی ہیں تو اسی وقت سے ایک نئے الفاظ ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ پڑھو کا تصور ہی تحریر کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے۔ یہ فرمان کہ پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تحریر کے ذریعے سے اپنے پیغام کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تقریر کے ذریعے سے نہیں۔ اور چنانچہ جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں سورہ علق کے اندر، یہ 5 آیتیں موجود ہیں، اس کی ابتدا تو اقرا کے لفظ سے ہوئی، اور آخری حصے میں کہا گیا کہ ہم نے انسان کو علمہ الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جو انسان نہیں جانتا تھا، اور علمہ بالقلم، اور ہم نے اس انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا، قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا۔ پڑھائی سے بات شروع کر کے قلم پہ بات آ کے ختم ہو گئی۔ پڑھنا بھی تحریر کا مسئلہ، قلم بھی تحریر کا ذریعہ۔ تو قرآن مجید نے ابتدا شروع کی تحریر سے، اور پھر جب کبھی قرآن اپنا ذکر کرتا ہے تو بار بار یہی کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لقد جاءکم من اللہ کتاب نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس 2 چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور ایک یہ کتاب ہے۔
قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب، اے رسول یہ تم سے تمہارا گواہ مانگتے ہیں رسالت کا، تو ان سے کہہ دو کہ ہماری رسالت کا گواہ یا اللہ ہے یا وہ ہے جو علم کتاب رکھتا ہے۔ 230 مقام پر قرآن مجید میں 230 مقام پر الکتاب کا لفظ آیا ہے، اور ان 230 میں سے کم از کم 150 مرتبہ یہ لفظ صرف قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ذرا سوچئے کہ وہ معاشرہ جس میں کتاب کا وجود نہیں، وہاں قرآن اپنا تعارف قول کے طور پہ نہیں کرا رہا ہے، کتاب کے طور پہ کرا رہا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کتاب بکھرے ہوئے جملوں کا نام نہیں ہے، جمع شدہ تحریر کا نام ہے۔ تو قرآن تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ یہ تو نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ جو کچھ کلام الہی ہے وہ جمع ہوگا اور اس کی کتاب کی شکل ہوگی، اور کتاب ہی کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور یہ دیکھیے یہ بھی کتنی غیر معمولی بات ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ جو کچھ حضور فرما رہے ہیں اسی میں قرآن بھی ہے اور اسی میں حضور کے اپنے اقوال بھی ہیں، کلام الہی بھی اسی میں اور کلام رسالت بھی اسی میں۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ حضور نے جو کچھ اپنا قول کہہ کے بیان کیا اس کے لیے اصطلاح میں لفظ رائج ہوا حدیث، جو حضور فرمائے اس کے لیے لفظ ہے حدیث۔ حدیث کے معنی کہی ہوئی بات، گفتگو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا کہ حدیث زور سے پرہیز کرو، یعنی بیکار باتیں، لو و لعب کی باتیں، لطیفہ گوئی، قصہ گوئی جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اس سے گریز کرو، اس سے پرہیز کرو۔ اور اسی سے موسیقی کے سلسلے میں علماء نے نتیجہ کیا گیا ہے کہ موسیقی بھی چونکہ انسان کو غافل کر دیتی ہے اپنے فرائض حیات سے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر حدیث کا لفظ استعمال ہو رہا ہے زبان سے کہی ہوئی قصے کہانیوں کے لیے۔ قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے زبان سے کہی ہوئی بات کے لیے، قول کے لیے۔ آج آپ لکھ لیں، یہ اور بات ہے کہ اب حدیثوں کی کتابیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ آپ نے لکھا ہے، کہنے والے نے جب کہا تھا اس کہے ہوئے قول کے حوالے سے اس کا نام حدیث رکھا گیا۔ وہی رسول جب خود بات کرے تو اس کا قول حدیث، اور وہی رسول جب خدا کی بات کرے، خدا کا کلام کہے، تو اب یہ قول خدا نہیں بلکہ کیا کہا گیا، یہ کتاب ہے۔ خود کہے تو اس کا مطلب ہے حدیث، اور جب خدا کی بات کہے اس کا کوئی قول دہرا ہے تو وہ کتاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے قرآن جمع ہونے اور کتاب بننے کے لیے آیا تھا، بکھرے ہوئے اوراق کے طور پر نہیں آیا تھا۔ تو جو قرآن پہلے دن سے جمع ہونے کے لیے آیا تھا وہ قرآن مجید آج مسلمان کہے کہ یہ ہم نے جمع کیا ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ رسول کے 4 فرائض بتائے گئے، 4 مقامات پر یہ 4 فرائض کا تذکرہ ہوا۔ سورہ بقرہ میں 2 مقام پر، سورہ آل عمران میں 1 مقام پر، اور سورہ جمعہ میں 1 مرتبہ۔ وہ 4 فرائض کیا ہیں کہ ہم نے رسول کو اس لیے مبعوث کیا ہے، اس رسول کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس رسول کا کام یہ ہے کہ یہ تمہیں تلاوت کلام کرے تمہارے سامنے، اللہ کے پیغام کو تمہارے سامنے زبان سے ادا کر دے۔ پھر دوسرا کام یہ ہے کہ دلوں کو پاک و پاکیزہ کر دے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دے، اور چوتھا کام ہے حکمت کی تعلیم دے۔ نصاب تربیت میں کتاب بھی شامل ہے اور حکمت بھی شامل ہے۔ یہ جو ملت کو سکھانا ہے، رسول جو کچھ پڑھانے آئے ہیں، جو یونیورسٹی رسول نے کھولی ہے، اس کے اندر کتاب کی تعلیم کورس کا حصہ سلیبس میں شامل ہے۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان کہتا تھا رسول آیا، پڑھا کے چلا گیا، اور کتاب تو تھی ہی نہیں۔ یعنی یہ
آج کے دور میں تو اس بات کا امکان ہے کہ سلیبس میں رکھ دیا جائے کہ فلاں مضمون پڑھایا جائے گا اور اس کی کتاب بعد میں چھپے گی، تو سال ختم ہو جائے، طالب علم پڑھ کے فارغ ہو جائے اور کتاب چھپ کے نہ آئے۔ لیکن یہ تو اللہ کا اعلان ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں کتاب بھی پڑھائے، حکمت بھی تعلیم دے۔ تو باقی فرائض اس نے تو سر انجام دیے، کیا کتاب کی تعلیم دیے بغیر چلا گیا؟ اگر تعلیم دیے بغیر چلا گیا تو ایسے کو رسول بنایا ہی کیوں تھا جو اپنا فرض نہ ادا کرے؟ اور اگر رسول نے اپنا فرض پوری طرح ادا کیا ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ کتاب موجود تھی تبھی تو فرض ادا کیا جا سکتا ہے، ورنہ کتاب پڑھائے گا کیسے؟ تو جناب والا، عہد رسالت میں کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کتاب کی صورت میں موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے کہ یہ کتاب وقتاً فوقتاً مکمل ہوتی رہی، لیکن جتنی دیر بھی جتنا قرآن تھا، جتنی دیر تک جتنا قرآن رہا، اتنی دیر کتاب کی صورت میں رہا، منتشر چیزوں کی طور پر نہیں رہا۔ یعنی صورتحال تو یہ ہے کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ وہ گھر سے تو نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، کہ راستے میں کسی نے کہا کہ اپنے بہن بہنوئی کی خبر لو، وہ تو مسلمان ہو گئے۔ تو وہاں پر جب پہنچے ہیں تو بہن بہنوئی دونوں بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔ یہ ذرا سوچ لیجئے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ مکے کے اندر، یعنی ابھی حضور کا مجمع عام میں آ کے تبلیغ کرنا بھی مشکل ہے، مسلمانوں کا اسلام کا اعلان کرنا مشکل ہے، ہر چیز چھپائی جا رہی ہے اسلام کی۔ اس دور میں جب وسائل موجود نہیں ہیں اور جس کی ابتدا یہ ہو کہ 17 آدمی پڑھے لکھے موجود ہوں پورے مکے کے اندر، اس مکے میں جب حضرت عمر بہن بہنوئی کے گھر میں داخل ہوئے تو بہن کے سامنے کچھ اوراق رکھے تھے جسے جلدی سے انہوں نے چھپا لیا۔ تو اس کے اوپر حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو کہا مجھے بھی دکھاؤ۔ کہا میں پہلے جا کے وہ تمہیں اس طرح سے نہیں دے سکتی، اس لیے کہ تم کافر ہو، نجس ہو، جب تک تم اپنے کو پاک نہ کر لو اس وقت تک تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو حضرت عمر نے جا کے ہاتھ پیر دھوئے اور اس کے بعد آ کے اوراق کو ہاتھ لگایا، حالانکہ کفر کی نجاست دھونے سے نہیں صاف ہوا کرتی۔ بہرطور جو روایت بیان کی جا رہی ہے اس روایت کے مطابق اب انہوں نے ان اوراق کو ہاتھ میں لیا اور اس کے اندر ان آیات کو پڑھا۔ تو اب ذرا غور فرمائیے کہ وہ زمانہ کہ جب مسلمان کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہنا مشکل ہو، اس دور میں بھی قرآن کتاب کی صورت میں موجود تھا، اقوال کی صورت میں موجود نہیں تھا۔ یہ 7واں سال ہے بعثت کا، اعلان رسالت کا 7واں سال ہے۔ اس 7ویں سال میں بھی قرآن مجید لوگوں کے پاس تحریری طور پر موجود ہے۔ اور پھر ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11ویں سال نبوت میں اعلان نبوت کے 11ویں سال 12 عدد افراد ایسے تھے جو مدینے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ حضور کے پاس آئے تھے اور حضور کی باتیں سن کر حضور پہ ایمان لائے تھے۔ تو ان 12 افراد میں جو سب سے نمایاں شخصیت تھے ان میں معاذ اس میں سعد ابن عبادہ جیسی شخصیتیں شامل تھیں۔ تو حضور نے ان کو جاتے ہوئے اب تک جتنا قرآن مجید نازل ہوا تھا وہ قرآن ان کو دیا تھا کہ یہ لے جاؤ اور اس کے ذریعے سے اپنے ہم قوم لوگوں کو، مدینے کے دوسرے لوگوں کو اسلام سے باخبر کرو۔ تو گویا مبلغ بنا کے جس کو بھیجا جا رہا ہے اسے قرآن دیا جا رہا ہے، قول نہیں دیے جا رہے۔ اور جناب سعد ابن عبادہ نے اس کو لے جا کر مدینے میں تبلیغ کی تھی، اور اگلے سال 70 افراد آئے تھے جنہوں نے دست رسالت پر ایمان قبول کیا تھا۔ اس پہلے کو بیعت عقبہ اول کہتے ہیں، بیعت عقبہ اولا، اور دوسرے کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے تیسرے سال حضور نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی، کیونکہ مدینے کے لوگوں نے اصرار کیا، وہ جو مسلمان ہوئے تھے، کہ حضور آپ ہمارے پاس چلیے، ہم آپ کے جان و مال کے محافظ ہوں گے، ہم آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ تو حضور مدینے تشریف لے گئے تھے۔ گویا اسلام کا پیغام گیا تو تحریری قرآن کی صورت میں گیا، زبانی قرآن کی صورت میں نہیں گیا۔
جب مکے کے اس پرآشوب دور میں جب نہ کاتب تھے، نہ کوئی دفتر تھا، نہ کہیں لکھنے کا باقاعدہ اہتمام تھا، وہاں اللہ کے رسول نے قرآن کو صرف ذہنوں کے اوپر نہیں چھوڑا، حافظوں پہ نہیں چھوڑا، بلکہ تحریر کی شکل میں چھوڑا۔ تو رسول جب مدینے میں باقاعدہ حکمران تھے، باقاعدہ دفتر موجود تھا، لکھنے والوں کی کثیر جماعت موجود تھی، تو مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ رسول دنیا سے چلے گئے تھے، قرآن جمع نہیں ہوا تھا؟ جناب والا، اگر قرآن کتاب کی صورت میں نہ ہوتا تو ذرا غور فرمائیے، یہ جتنے مسلمان ایمان لائے ہیں یہ سب کس لیے ایمان لائے ہیں؟ کہ قیامت کے دن ان کا شمار نجات یافتہ لوگوں میں ہو، زندگی ہدایت یافتہ انسان کی حیثیت سے گزاریں، اور آخرت میں جنت بطور انعام کے پائیں، آخرت میں ان کی خطاؤں کی معافی ہو، ان کی مغفرت ہو جائے۔ اسی لیے تو ہدایت ہی کے لیے تو اسلام لائے تھے نا۔ جتنی مصیبتیں برداشت کر رہے تھے، جتنی تکلیفیں اٹھا رہے تھے، جتنی مخالفتوں کا سامنا تھا، صرف اس لیے کہ یہ ہدایت چاہتے تھے، دنیا ان کو ہدایت کے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ ساری زندگی رسول کا ساتھ دیا، رسول نے جنگیں لڑیں تو مسلمان جنگوں میں رسول کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، رسول نے زمانہ امن میں اگر مدینے میں قیام کیا تو مسلمان بھی مدینے میں رسول کے ساتھ ساتھ ہے، اگر مسلمانوں کو فاقے کرنے پڑے تو یہ بھی اسلام کی خاطر، اگر مخالفتیں مول لینی پڑیں تو یہ بھی اسلام کی خاطر، جو کچھ کیا اسلام کی خاطر کیا۔ ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ رسول دنیا سے جانے والا ہے، اس نے اعلان کیا، پہلے تو یہ پوچھا کہ جو کچھ میں اللہ کی طرف سے لایا تھا وہ سب تم تک پہنچ گیا ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہم تک ہدایت پہنچ گئی، پیغام پہنچ گیا۔ تو اب رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا جا رہا ہوں دنیا سے۔ ان لفظوں میں تو نہیں کہا تھا حضور نے، لیکن حضور نے جملہ یہ کہا تھا کہ اچھا میں تم میں ایک ترکہ چھوڑ رہا ہوں، ایک وراثت کے طور پر اپنے بعد کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ تو جب یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرا جانے کا وقت آ گیا، تم سے جدائی کا وقت آ گیا، تعلق ختم ہو گیا۔ جس رسول کے کہنے پر ایمان لائے تھے، جس رسول کے وعدوں پر ایمان لائے تھے، بھئی یہ وعدے ہی تو تھے نا کہ جنت ملے گی، یہ تو وعدہ ہی تھا نا کہ آخرت میں تمہاری شفاعت میں کروں گا، تمہارے گناہوں کی معافی کا اہتمام میں کروں گا۔ وہ رسول کہہ رہا ہے اچھا میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، تو ہر شخص کو تشویش ہوگی نا کہ اب جو جا رہے ہیں تو کس حال میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم نے ان کی خاطر دنیا کو چھوڑا، یہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لازماً تشویش ہوگی نا کہ ہم نے تو زمانے کو ترک کیا تھا ان کی خاطر، انہوں نے اب ہمیں کس کے اوپر چھوڑا۔ تو رسول نے کہا گھبراؤ نہیں، یوں ہی نہیں جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، تمہارے درمیان ایک ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سا ترکہ ہے؟ اب سب کی توجہ پوری طرح قول رسول کی طرف ہو گئی تھی کہ جس رسول کے پیچھے چلے تھے وہ رسول اب ان کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دے رہا ہے، تو اس شخصیت کو دیکھنا، اس کو پہچاننا کتنا ضروری ہوگا۔ اب رسول نے کیا کہا کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہو، اہل بیتی، اطرتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میرے اہل بیت جو میری اطرت بھی ہیں۔ اب بعض لوگوں نے شائع ستہ کی مستند ترین جو کتابیں ہیں اس میں تو حدیث یہی ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے درج ہے، لیکن بعض کتابیں جو شائع ستہ کا درجہ نہیں رکھتی، بڑی کمزور کتابیں ہیں، اس کے اندر کہا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت۔ گویا جھگڑا اس بات پہ ہے کہ رسول نے یہ کہا تھا کتاب اللہ و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا رسول نے کہا تھا کتاب اللہ و اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اطرت اور سنت پہ اختلاف ہے، کتاب اللہ پہ تو اتفاق ہے نا۔
حدیث کی دونوں صورتوں میں یہ بات تو طے شدہ ہوئی کہ رسول نے کم از کم کتاب اللہ تو چھوڑی تھی، اس کا ساتھی کون تھا وہ بعد میں بحث کر لیں گے، لیکن ابھی تو یہ طے شدہ بات ہے کہ رسول کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اب اگر اس وقت کتاب کا وجود نہ ہوتا تو ملت اسلامیہ یہ نہ کہتی یا رسول اللہ ہم تو آپ کے پیچھے چل کے یہاں تک پہنچ کے آئے، ساری دنیا سے سارے رشتے توڑ دیے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ وہ کتاب ہے کہاں؟ یہ حدیث بعضوں نے کہا کہ جو روز عرفہ حضور نے حجۃ الوداع میں اپنے آخری حج میں جو خطبہ دیا تھا تو روز عرفہ یہ حدیث کی تلاوت فرمائی، اور بعضوں کے نزدیک اس حدیث کی تلاوت حضور نے خم غدیر میں جو خطبہ دیا اس میں فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں، کیوں نہ ہم فرض کر لیں کہ چونکہ اہم ترین بات تھی، رسول مستقبل کا فیصلہ کر رہے تھے امت کا، اس لیے عرفہ میں بھی کہا ہوگا، عرفات میں بھی کہا ہوگا، اور اسی بات کو انہوں نے خم غدیر میں بھی کہا ہوگا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری چیز کچھ بھی ہو، لیکن یہ تو مسلمان متفق ہیں کہ اللہ کا رسول کتاب اللہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اس وقت کسی مسلمان نے نہ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کتاب ہے کہاں؟ دیکھیے شروع میں تو یہ ہو سکتا تھا کہ جب ابتدا میں لفظ کتاب استعمال ہو رہا تھا تو عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مصنف کچھ لکھ رہا ہے، اس کے کچھ اوراق لکھے ہوئے ہیں، کسی نے آگے پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا کہ میری کتاب ہے، ابھی کتاب مکمل نہیں ہوئی، نامکمل کتاب پر اجزائے کتاب پر بھی کتاب کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو جب قرآن کہہ رہا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں، یا یہ کہہ رہا تھا کہ اے رسول ہم نے تمہیں نور اور کتاب دے کے بھیجا ہے، تو اس وقت کتاب سے مراد وہ قرآن نہیں ہوگا جو الماریوں میں رکھا ہے، اس وقت جتنے جز نازل ہوا ہوگا، جتنے اجزاء نازل ہوئے ہوں گے ان کے لیے لفظ کتاب استعمال ہوا ہوگا۔ لیکن حضور اگر اپنے آخری پیغام میں یہ کہیں کہ میں کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اب کتاب اللہ جز کے لیے نہیں ہوگا، کل کے لیے ہوگا۔ اب جب قرآن مجید کا یہ اعلان آ جائے کہ اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، تکمیل دین کا اعلان ہو جائے، تو تکمیل دین کے اعلان ہو جانے کے بعد اب تو قرآن مجید میں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب اگر رسول کہے کہ میں تم میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں تو مانیے کہ قرآن مجید کو رسول جمع کر کے گئے تھے، ورنہ مسلمان کو حق تھا کہ پوچھتا قرآن کہاں ہے۔ اچھا یہاں تو مسلمان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ کتاب تو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن ہے کہاں؟ لیکن مسلمان نے نہیں پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا رسول کتاب چھوڑ کر جا رہا تھا، کتاب موجود تھی، سب جانتے تھے، یہاں مسلمان نے نہیں پوچھا۔ اگر کتاب نہ ہوتی تو مسلمان کو حق تھا نا کہ پوچھتا کہ کتاب کہاں ہے، لیکن مسلمان نے نہیں پوچھا، اور بہت سی باتیں ہوئیں، بہت سے اور مسائل اٹھائے گئے۔ کوئی ایک روایت بتائیے کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ کتاب ہے کہاں؟ سارے مسلمانوں نے قول رسول کو قبول کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب موجود بھی تھی اور ہر مسلمان جانتا تھا کہ کتاب جمع شدہ حالت میں موجود ہے۔ یہاں مسلمان کو پوچھنا چاہیے تھا، مسلمان نے نہیں پوچھا۔ ایک منزل ایسی آئی کہ یہی سوال رسول کو کرنا چاہیے تھا۔ اس منزل پر تو سوال مسلمان کی طرف سے ہونا چاہیے نا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب خدا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کہاں ہے وہ کتاب؟ مسلمان نے نہیں پوچھا۔ ایک منزل آئی، خانہ رسول ہے، اب حیات رسالت میں مشکل سے 2-3 دن باقی ہیں، اب کوئی قرآن کی آیت نہ نازل ہوئی نہ نازل ہونی ہے۔ تمام کتابیں، تمام راوی اس بات پہ متفق ہیں کہ جس دن یہ واقعہ جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ہوا، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی نئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ جو احکامات قرآنی آنے تھے وہ بہت پہلے، اس سے 1-2 مہینے پہلے ہی اس واقعے سے تمام آیتیں نازل ہو چکی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو گیا، تو یہ گویا آخری اعلان تھا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ جب ایک چیز مکمل ہو جائے، مکمل کہتے ہی اس کو ہیں جس میں اضافے کی گنجائش نہ رہے۔
جب تک اضافے کی گنجائش ہے وہ نامکمل ہے. جس دن کوئی اضافہ نہ ہو اس دن ایسی سطح پہ پہنچ جائے کہ اب اضافہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کو کہتے ہیں مکمل, اس کو کہتے ہیں کامل. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دین کو مکمل کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری آیت ہے, اس کے بعد کسی آیت کی نہ ضرورت تھی نہ کوئی نازل ہوئی. اب اس آیت کے نازل ہونے کے تقریباً 1.5-2 مہینے کے بعد حضور نے ایک دن بستر استراحت پہ آرام فرما رہے ہیں, علالت کی کیفیت ہے. اس دن مسلمانوں کے چیدہ افراد غالباً حضور کا حال پوچھنے کے لیے خانہ رسول میں آئے. اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ آؤ ذرا قلم دوات لاؤ, میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دیتا ہوں کہ قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے. صحیح بخاری نے اس واقعے کو 7 مقامات پر نقل کیا ہے, اور صحیح مسلم نے کم از کم 2 مقامات پہ نقل کیا ہے کہ جب حضور نے یہ کہا کہ لاؤ ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے, تو مسلمانوں نے اس کے متعدد جواب دیے. اس میں سے ایک جواب تو بہت سخت تھا جو رسول کے ذہن کی کیفیت پر حملہ کرنے کے مترادف تھا. جانتے ہیں نا آپ حضرات جو جواب دیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ بیماری کا بہت زیادہ اثر ہو گیا ہے اور حضور اس وقت عقل و ہوش کی نعوذ باللہ عقل و ہوش کی باتیں نہیں کر رہے, ہذیان کی کیفیت ہے. یہ ایک بات کہی گئی. اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ حسبنا کتاب اللہ, اے رسول آپ کے قول کی ہمیں ضرورت نہیں, آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. مسلمان یہ کہہ کر رسول کے گھر سے نکل رہا ہے کہ اب آپ کے قول کی ضرورت نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسی تحریر لکھوا دوں کہ جو قیامت تک تمہیں گمراہی سے بچا لے, تو اس تحریر کی ضرورت نہیں, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اگر اس وقت تک اللہ کی کتاب کی شکل میں نہ ہوتی تو کیا رسول کا حق نہیں بنتا تھا کہ کتاب کا دعویٰ تو کر رہے ہو, ہے کہاں؟ اب غور فرمائیے کہ جب مسلمان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ کتاب تو چھوڑ کے جانے کا آپ اعلان کر رہے ہیں, کتاب کہاں ہے, اس وقت مسلمان نے نہیں پوچھا. جب رسول کے پوچھنے کا موقع آیا کہ تم کہہ تو رہے ہو کہ کتاب کافی ہے, وہ کتاب ہے کہاں, نہ ادھر مسلمان نے پوچھا نہ ادھر اللہ کے حبیب نے پوچھا. اس کا مطلب ہے سب جانتے ہیں کہ قرآن جمع ہو کر کتاب کی صورت میں موجود ہے. اور یہاں غور فرمائیے کہ ایک جواب دیا گیا کہ یہ جو سوال جواب ہوا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا مقصد نہیں تھا یا ان کی بات کو رد کرنا مقصد نہیں تھا, بلکہ کہنے والے نے یہ اس لیے کہا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ حضور علیل ہیں, بیمار ہیں, اس بیماری میں کہاں زحمت فرمائیں گے لکھنے پڑھنے کی. اس لیے اس نے کہا کہ کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے, آپ کیا تکلیف کریں گے. ظاہر ہے الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت بھی آ چکی ہے, تو پورا دین تو قرآن کے اندر آ چکا ہے, پھر آپ کیوں تکلیف کریں. اس لیے انہوں نے انکار کیا, ورنہ رسول اللہ کو اذیت پہنچانی مقصد نہیں تھا. درست, چلیے ہم نے مانا کہ یہی بات رہی ہوگی, حالانکہ اگر یہ بات ہوتی تو رسول کے قول پر ہذیان کا لفظ کا اطلاق نہ ہوتا. ایسی کوئی بات آپ کسی عام انسان کے سامنے بھی نہیں کہیں گے کہ تمہاری بات بے عقلی کی بات ہے, ناسمجھی کی بات ہے. نہ کہ رسول سے یہ کہا جائے جو زمانے کا ہادی بن کے آیا ہے, اس سے بڑھ کے اذیت ناک بات اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن چلیے میں اس جملے کو نظر انداز کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جذبات رسالت کو سامنے رکھتے ہوئے اور علالت رسول کے پیش نظر یہ کہا گیا کہ آپ اس وقت کچھ نہ فرمائیے, لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو جناب والا, اگر رسول کو زحمتوں سے بچانا ہی تھا تو اس سے بہتر جواب تھا
اور وہ بہتر جواب کیا تھا کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا قرآن، 6000 سے زیادہ آیتوں پر مشتمل قرآن، وہ قرآن آپ نے ہمیں سنایا، ہم نے زبانی یاد کر لیا، آج تک اس قرآن کو لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، تو اب ایک بات جو آج کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کہہ دیجئے، اسے بھی ہم یاد کر لیں گے۔ دیکھیے اگر قول رسول صرف اس لیے رسول سے لکھوانے سے رسول کو روکا جا رہا ہے کہ حضور بیمار ہیں، کیوں زحمت فرمائیں، بسم اللہ، آپ نے بڑا خیال کیا بیماری کا تو ان سے کہیے نا کہ اتنا بڑا قرآن جب آپ نے ہمیں زبانی سنا دیا اور ہم نے اس کو محفوظ کر لیا، تو آج ایک اور جملہ بھی فرما دیجئے، اسے بھی ہم محفوظ کر لیں گے۔ لیکن یہ بات کسی نے نہیں کہی، حالانکہ حیرت کا اظہار یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ آخر اس ایک جملے کے لیے قلم دوات کیوں؟ پورے قرآن کے لیے جب قرآن کو بکھری ہوئی حالت میں چھوڑا ہے، حافظوں میں چھوڑا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں چھوڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن کو نہیں لکھا گیا تھا۔ تو پورا قرآن تو لکھا نہیں گیا، اس کے نزول کے دوران تو کبھی قلم دوات نہیں منگائی، آج آپ قلم دوات منگا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ لیکن کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ جب قرآن کی کوئی آیت آتی تھی تب بھی اللہ کا رسول پہلے قلم دوات مانگتا تھا، آج بھی قلم دوات ہی مانگ رہا ہے۔ اس لیے قلم دوات مانگنے پر حیرت نہیں ہے، صرف اس جملے سے بچنا چاہتے ہیں جو رسول لکھوانے جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید ہر دور میں لکھا گیا، اور آج جو قرآن محفوظ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حافظ اس کے محافظ ہیں۔ اب یہ اپنے طور پر الگ بحث ہے کہ حفظ قرآن کی حفاظت قرآن میں سے کیا نسبت ہے۔ میں طول کلام سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے اس بات کو نہیں چھیڑوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت کے لوگوں نے اگر قرآن کو حفظ کیا تھا تو وہ قرآن کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے لیے، اور آج بھی قرآن حفظ ہوتا ہے تو حفاظت قرآن کے لیے نہیں، اپنی ضرورت کے لیے۔ کل کی ضرورت کیا تھی؟ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، اگر حفظ نہ کریں تو قرآن پڑھیں کیسے؟ جب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو واحد طریقہ ہے کہ جو آیت اترے اس کو یاد کر لیا جائے۔ نماز میں بھی پڑھنا ہے اور موقعوں پر بھی احکامات قرآنی دیکھنے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ اس لیے اس وقت کا مسلمان قرآن کو اگر حفظ کر رہا تھا تو قرآن کو بچانے کے لیے نہیں، اس کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اور آج کا مسلمان نابینا ہوتے ہوئے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں، وہ اگر قرآن کو حفظ کر رہا ہے تو حفاظت قرآن کے لیے نہیں، اپنے پیٹ کی خاطر۔ دیکھیے اگر حافظے اتنے ہی قابل اعتماد ہوتے، اگر حافظے اتنے ہی قابل اعتماد ہوتے تو شریعت کے تمام احکام میں جتنے بھی عبادتیں ہیں ان میں ایک ایک قاعدہ اس بات کا بھی موجود ہے کہ اگر بھول جاؤ تو کیا کرو۔ نماز بھول جاؤ تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے، روزہ بھول جاؤ تو بھول چوک معاف ہے، حج بھول جاؤ تو کفارے مقرر ہیں کہ اس طرح کے کفارے ادا کرو۔ ہر جگہ بھول کا قاعدہ موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حافظہ شک و شبے سے بالا تر نہیں ہوتا، حافظہ چیزوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ تو جب اپنی ایک وقت کی نماز کو حافظہ محفوظ نہیں رکھ سکتا تو اللہ کی پوری کتاب کو حافظہ کیسے محفوظ کر لیتا؟ آج بھی جب کبھی نمازوں میں قرآن پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اکیلے ایک آدمی سے گزارا نہیں ہوتا، ایک آگے پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک اور حافظ پیچھے کھڑا ہوتا ہے جس کا کام یہ ہے کہ اگر اگلا بھول جائے تو یاد دلا دے کہ اصل آیت کی صورتحال یہ ہے۔ دو حافظ اس لیے کہ پہلے کے بھولنے کا امکان ہے، تو حافظ ہوتے ہوئے کوئی محافظ قرآن نہیں ہے، اس کا محافظ اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جس کو دل چاہے جو اعزاز جو نام عطا کر دیجئے۔ آپ نے جن کا کوئی تعلق حفاظت قرآن سے نہیں تھا ان کو حافظ قرار دے دیا، اور بہت سی ایسی اصطلاحیں آپ نے اپنے طور پر لوگوں کے ساتھ نسبت دے دیں۔ وہ
جس کا اپنا ایمان ثابت نہ ہو اس کو آپ نے امیر المومنین کہہ دیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اپنا ایمان ثابت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ ان کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک عادت سی پڑ گئی، جو تخت پہ بیٹھے امیر المومنین۔ تو جہاں پر بیرعربی کا یہ عالم ہو کہ جس کے ساتھ جو لفظ چاہے لگا دو، وہاں پر تم نے اگر کچھ کو حافظ بنا دیا ہے تو تمہاری مرضی، ورنہ یہ تو تم کہہ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ تمہارے کہہ دینے سے کوئی وہ کچھ ہو گیا جو تم کہہ رہے ہو۔ تم نے کہہ دیا یہ امیر المومنین تو سمجھ لیا کہ یہ امیر المومنین ہو گیا، زبان سے کہا اور سمجھ لیا کہ ہو گیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے یہی بنیادی کام کیا کہ دیکھو کہہ دینے سے کوئی ہو نہیں جاتا۔ تم نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا ہے نا، ساری ملت اسلامیہ نے یزید کو امیر المومنین مان لیا ہے، اب یہ حسین کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت تک اس غلط لقب کو یزید کی ذات سے الگ کر دیں۔ اور وہ کیسے الگ کیا ہے؟ تفصیلی بات کو ایک جملے میں کہوں گا کہ اس طرح سے الگ کیا ہے کہ 1400 سال میں ایک دور وہ ہے جو کربلا سے پہلے ہے 50 سال کا، اور ایک دور وہ ہے جو کربلا کے بعد ہے، یعنی 50 سال وہ ہیں کربلا سے پہلے، 1350 سال ہیں کربلا کے بعد۔ 50 سال کی صورت یہ ہے کہ جو تخت پہ بیٹھے امیر المومنین، جو تخت پر بیٹھے امیر المومنین، جتنے لوگ تخت پہ آتے رہے امیر المومنین بنتے رہے، اور اس دور کا معاشرہ ان کو امیر المومنین مانتا رہا۔ اور اس دور کا معاشرہ کوئی معمولی لوگوں کا معاشرہ نہیں ہے، صحابہ اکرام ہیں، اس کے اندر تابعین ہیں، اس کے اندر حافظان قرآن ہیں، اس کے اندر محدثین ہیں، اس کے اندر حدیثوں کی کتابیں جمع کرنے والے ہیں، سب معزز ترین شخصیتیں ہیں جس کے بنیاد، جن کی ذات پر اسلام کا انحصار ہے۔ دنیا کا اسلام جن شخصیتوں پہ قائم ہے وہ سب کے سب ان کے سامنے جو تخت پہ بیٹھتا ہے، یزید جیسا فاسق و فاجر شراب پیتا جاتا ہے، اپنے کو امیر المومنین کہتا جاتا ہے، اور اس دور کا صحابی اسے امیر المومنین مانتا جاتا ہے۔ جتنے لوگ موجود ہیں مان رہے ہیں۔ اس وقت حسین اٹھے اور حسین نے ایک فتویٰ دیا کہ امیر المومنین کا امیر المومنین بننے سے پہلے مومن ہونا ضروری ہے، جس میں یہ صفات ہوں وہ امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ حسین نے یہ فتویٰ دے دیا یزید کے، اگر یزید کو امیر المومنین مانتے تو یہی تو مسئلہ تھا، بیعت کا مسئلہ یہی تھا نا کہ یزید کو امیر المومنین مان لیا جائے۔ حسین کا بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین نے امیر المومنین نہیں مانا۔ اب حسین کا فیصلہ قائم ہے یا کربلا سے پہلے کے 50 سال میں مسلمانوں کے جتنے جید لوگ ہیں ان کا فیصلہ قائم ہے؟ ان کے نزدیک یزید امیر المومنین تھا، حسین کے نزدیک یزید امیر المومنین نہیں تھا۔ یزید جیسا کوئی شخص امیر المومنین بننے کا تصور بھی نہ کرے۔ اب حسین کا فتویٰ قائم ہے کہ پہلے کے لوگوں کا فتویٰ قائم ہے، تو آج دیکھ لیجئے کہ اگر یزید کی صفات کا حامل، یزید جیسی صفات رکھنے والا، ساری صفات نہیں، یزید کی صفتوں میں سے کوئی ایک صفت رکھنے والا، یعنی جو یزید کھاتا تھا اگر کوئی وہ کھاتا ہے، یزید جو پیتا تھا کوئی وہ پیتا ہے، وہ کہے کہ آؤ میں تمہیں نماز کی امامت کرا دوں، تو مسلمان کہے گا کہ تیرے اس فعل کو دیکھنے کے بعد ہم تجھے نماز کی قیادت نہیں دے سکتے۔ آج جو مسلمان کسی یزیدی صفت رکھنے والے کو اپنا پیش امام نہیں بنا سکتا، وہ کل کا مسلمان اسی کو امیر المومنین کہہ رہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس بات کو بتانے کے لیے حسین کو بے پناہ قربانیاں دینی پڑی ہیں۔
حقیقت اسلام سے آگاہ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ دین کا مرکز کون سی ہستیاں ہیں، حسین کو بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ قربانیاں صرف جانوں کی نہیں ہیں، اس سے کہیں بڑی قربانی۔ سید سجاد نے یہی تو کہا تھا۔ منہال نے کہا تھا کہ مولا، منہال ابن عمر آپ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مولا جو آپ رات دن روتے رہتے ہیں تو اس رونے کا سبب کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ منہال، تم نے سنا ہے نا کہ یعقوب کا ایک بیٹا 12 میں سے ایک بیٹا مر نہیں گیا تھا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، دور چلا گیا تھا، تو حضرت یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی ختم ہو گئی۔ اب ذرا سوچو کہ ایک گھر سے 72 یوسف ایک دن میں جا کے شہید ہوئے ہو، تو میں نہ روؤں؟ اس پہ منہال نے کہا تھا کہ مولا راہ حق میں جان دے دینا تو یہ تو آپ کے گھر کا عام طریقہ ہے۔ آپ کے بزرگوں نے جب حق نے جان مانگی، انہوں نے اپنی جان پیش کر دی۔ کہا منہال تو نے صحیح کہا، تو نے بات صحیح کہی، یقیناً راہ خدا میں جان دینا ہمارا طریقہ ہے، بزرگوں کا یہی بتیرا رہا ہے، لیکن ذرا یہ تو بتا کیا ماؤں پھپھیوں کا بازاروں میں پھرنا بھی ہمارا طریقہ ہے؟ کیا نبی زادیوں کا درباروں میں جانا بھی ہمارا طریقہ ہے؟ بڑی مشکل منزل تھی۔ یہ امام کا دل تھا کہ اس مرحلے پر بھی دین کی تبلیغ بھی جاری رہے، سچائی کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، صبر و رضا کے پیکر بھی نظر آئیں، کوئی عمل ایسا نہ ہو جو شان امامت سے کمتر حیثیت کا ہو۔ یہ صرف امام ایسے دور میں، ایسی کیفیت میں وہ کچھ کر سکتا تھا جو سید سجاد نے کیا۔ بس ایک واقعے کی طرف حوالہ دوں، اور یہ واقعہ کسی چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں، طبقات ابن سعد، یہ مسلمانوں میں سب سے پہلی کتاب ہے جو سیرت پر اور اس دور کے صحابہ اور تابعین کے حالات پر لکھی گئی۔ 8 جلدوں میں یہ کتاب ہے، صحابہ اور صحابیات کے حالات بھی ہیں اور حضور کی سیرت بھی ہے۔ محمد ابن سعد ایک شخص تھا جس نے یہ کتاب ترتیب دی، بڑی مستند ذمہ دار کتابوں میں سے ہے۔ اس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب قیدی جا رہے تھے تو دمشق سے کچھ پہلے، ابھی دمشق تک قافلہ نہیں پہنچا تھا، دمشق سے کچھ پہلے راستے میں یہ قافلہ ایک مسجد کے قریب سے گزرا۔ کسی آبادی میں کوئی بستی تھی، وہاں پہ کوئی مسجد تھی، اس مسجد کے سامنے سے قافلہ گزرا۔ اب جو قافلہ جا رہا تھا، لوگ تماشائیوں کا ہجوم، نعروں کی آوازیں، صدائیں، جانوروں کے چلنے سے، گھوڑوں کے پیروں کی ٹاپیں، فوج بھی ساتھ تھی، ایک ہنگامے کی کیفیت ہوئی۔ اس ہنگامے کو دیکھ کر ایک بوڑھا جو مسجد میں بیٹھا ہوا تلاوت قرآن کر رہا تھا، وہ اٹھ کے باہر آ گیا۔ اس نے آ کے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیا سلسلہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یزید امیر المومنین کے خلاف ایک شخص نے بغاوت کی تھی، اس باغی کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے گھر کے افراد کو گرفتار کر کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے، دمشق میں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا کہ آگے آگے پیچھے تو اونٹوں کی قطار ہے، اس پہ کچھ بیبیاں بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ کچھ بچے ہیں، لیکن آگے ایک جوان پا پیادہ چل رہا ہے، لیکن کس حال میں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ہتھکڑیوں کا ایک سرا گردن میں پڑے ہوئے توق کے ساتھ لگا ہوا ہے، دوسرا سرا پیروں میں جو بیڑیاں ہیں ان کے ساتھ نتھی ہے، گردن کے توق کے ساتھ اونٹوں کی رسی بندھی ہوئی ہے۔ اس عالم میں وہ جوان آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے۔ یہ شخص اس کے پاس گیا، جوان کے پاس، اور جا کے کہنے لگا کہ تم نے امیر وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، خدا تمہیں غارت کرے، خدا نے تمہیں رسوا کر دیا۔ اپنے طور پر دل کی بھڑاس نکالی کہ امیر المومنین وقت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے۔ یہ سنا اس بیمار نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، سر سے پیر تک دیکھا، کہا اے شخص تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم باغی ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ خدا ہمیں رسوا کرے، لیکن ہمارے متعلق برے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لے کہ پوچھ تو لے کہ ہم ہیں کون، ہم ہیں کون؟ اس نے کہا کون ہو تم کہ تمہیں یہ لفظ ناگوار گزر رہے ہیں؟ بغاوت کی ہے نا، تو بغاوت کی سزا ملی ہے، تو تم
یہ کیوں چاہتے ہو کہ میں تم سے تعارف حاصل کروں؟ کہا سن، تو نے ابھی قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ابھی بھی پڑھ کے آ رہا ہوں، تلاوت ہی کر رہا تھا۔ کہا اس کے اندر سورہ شورا میں تو نے آیہ قربہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا تو نے سورہ آل عمران میں آیہ مباہلہ پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا سورہ احزاب میں آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا پڑھی ہے۔ اس پہ کہنے لگا کہ یہ تم کیا بار بار آیتوں کا حوالہ دے رہے ہو؟ یہ آیتیں تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں، یہ آیتیں تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر اس جناب سید سجاد نے کہا ہے شخص نحنو آل محمد، ارے ہم ہی تو آل محمد ہیں۔ ایک مرتبہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، کہا قسم کھاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا واللہ نحنو ہم ہی لوگ ہیں، خدا کی قسم ہم ہی آل محمد ہیں۔ اب تو ایک مرتبہ وہ بےتاب ہو گیا، پریشان ہو گیا، دونوں ہاتھوں سے منہ کو پیٹنے لگا، ارے تم آل محمد، تمہارے ساتھ یہ کیا ہی؟ تم بازاروں میں ہمیں یوں کھینچا جا رہا ہے، تمہیں یوں لایا جا رہا ہے بازاروں میں۔ ابھی یہ جملے کہہ رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ اب یہاں پر طبقات ابن سعد کی روایت ختم ہوتی ہے اور دو جملے جو اور مقاتل کی کتاب میں درج ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اس نے ایک مرتبہ پہلے تو وہ اس بات پہ رو رہا تھا کہ آل محمد کہاں اور یہ مصیبتیں کہاں، پھر اچانک کچھ خیال آیا، کہا یہ جو بیویاں بیٹھی ہیں یہ کون ہے؟ یہ اونٹوں پہ جو بیویاں بیٹھی ہیں یہ کون ہے؟ سید سجاد نے کہا ارے تو کیا پوچھتا ہے، یہ رسول کی ناموس ہے، یہ رسول کی عزت ہے جسے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اب تو روتا جاتا تھا، ایک جیسے ماہی بے آب، مچھلی پانی کے بغیر ہو، اس طرح تڑپ رہا تھا اور زمین کے اوپر خود کو گرا دیا تھا اور کہتا تھا مولا خدا کے لیے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی گردن کو ان اونٹوں کے پیروں کے نیچے رکھ دوں تاکہ یہ میرے سر کو کچل دیں، میری آنکھیں تباہ و برباد ہو جائیں تاکہ قیامت کے دن کہہ سکوں اے رسول خدا جن آنکھوں سے آپ کی بیٹیوں کو بے پردہ دیکھا تھا، جن آنکھوں سے آپ کی ناموس کو سرے بازار دیکھا تھا، انہیں ساتھ نہیں لایا، میں نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ رب العالمین جو مومنین کسی پریشانی کے شکار ہیں، خصوصاً یہاں